مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات بآواز والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دی۔ دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے، الحیدر ٹرسٹ والوں نے، سادات مومنین نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اس حشر کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک جتنے ان کی اور جو صاحبانیاں تشریف رکھتے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مالک جو دعائیں لے کے آئے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اور اس ادارے کے جو مخدوم شاہ صاحب اور ہمارے جو نقوی صاحب تھے اور جتنے یہاں کے بزرگ جو مالک دنیا سے پردہ کری، ان کی مغفرت فرما۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب، نوکری شروع کی جائے۔ آج کی مجلس کا آغاز شب عاشور کے علاوہ ایک جملہ کہہ کے میں، میری یہ روایت ہے کہ مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ آج ہے 12 محرم۔ 12 محرم سادات کا قافلہ کوفے آیا ہے، اور میں جو پیغام دینے لگا ہوں نا، جس نے لوہے دل پہ یہ پیغام لکھ لیا، وہ انشاءاللہ پچھلے 11 دن کی جتنی داد اس نے مجھے دی ہے اس کی ایک طرف ہو جائے گی، یہ جملہ ایک طرف ہو جائے گا۔ دشمن کا دربار ہے، ملعون ابن زیاد کا دربار ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے بے شمار۔ آپ نے جملہ سننا ہے، علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا ہے جس نے کوفے کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے لوہے دل پہ سے جگہ دے دی تو انشاءاللہ آپ کے یہاں کا بھی نظام بدل جائے گا۔ دربار ابن زیاد میں علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، بغض علی علامۃ مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا۔ علی کی بیٹی کہتی ابن زیاد سن، علی کا بغض حرام زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کی زندگی ہو سید بادشاہ۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور فرما، آپ سلامت رہے۔ آپ سلامت رہے، آپ نے غور فرمایا، بغض علی علامۃ مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا۔ علی کا بغض حرام زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ دربار ابن زیاد میں سکتہ چھا گیا۔ ایک ملعون اٹھ کے کہتا، علی کی بیٹی قید ہو کے بھی اپنے باب علی کے فضائل پڑھ رہے ہو، اور جو منکر ہو رہا وہ حرام زادہ ہے، بتا تو صحیح کہاں لکھا ہوتا ہے؟ علی کی بیٹی مسکرا کے کہتے، کجاولے کا حاولہ، جیسے تو کھڑا ہوا ہے نا یہی تو لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہو گیا علی کی بیٹی نے قانون دے دیا، فضائل علی پڑھے جائے، حرامیوں سے برداشت نہیں ہوتے، کھڑے ہو جاتے۔
اس لیے تو میرے آقا زادی نے فرمایا تھا میرے باب علی کی ولایت تمہارے حلقوں میں آ کے اٹک گئی ہے. غور نہیں فرما رہے, کہا میرے باب علی کی ولایت تمہارے حلقوں میں اٹکی ہوئی ہے, اگر تمہارے سینوں میں اتر جاتی واقعہ کربلا نہ ہوتا. یعنی واقعہ کربلا کی وجہ کیا بنی؟ بغض علی. یار بغض علی وجہ بنی. فاضل صاحب جملہ بڑا قیمتی کر, بغض علی. کہا اگر تمہارے سینوں پہ میرے باب علی کی ولایت اتر جاتی, میرا بھائی شہید نہ ہوتا, کربلا کا واقعہ نہ ہوتا, تو کربلا کے واقعے کی بنیاد بنی ہے ولایت علی, بغض علی بنا ہے. اور جو بھی اب امام کے قتل کی فہرست سے نکلنا چاہتا ہے اسے اقرار ولایت علی کرنا پڑے گا. غور نہیں فرما رہے یار. ہائے 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 ہائے. جو بندہ, کیونکہ لعن اللہ امتن قتلت کا, لعن اللہ امتن ظلمت کا, لعن اللہ امتن سامیت بذالکا ورضیت بے, کا امت پہ لعنت, جس نے ظلم کیا اس پہ لعنت. آگے جو بندہ سنے اور سن کے راضی ہو جائے اس پہ بھی لعنت ہے. یہ دعائیں زیارت وارثہ کتنے بتائی ہے؟ میں نے بتائی ہے یا وقت کے امام نے؟ وقت کے امام, وقت کے امام نے بتائی ہے. جب وقت کا امام کہہ رہا لعن اللہ امتن قتلت کا, لعن اللہ امتن ظلمت کا, لعن اللہ امتن سمیت بذالکا فرضیت بے, تو پھر آسان سی بات کرنا, جس نے سنا سن کے راضی ہو گیا, امام کہتے ہیں اس پہ بھی لعنت. اور جس بندے تک علی کی ولایت کا پیغام پہنچ گیا سن کے پھر چپ کر گیا وہ بھی لعنتی ہو گیا ہے. ہائے 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 ہائے. جس تک حجت نہیں پہنچی اسے تو معافی ہے, جسے پتا چل گیا کہ واقعہ کربلا کی بنیاد. دیکھو نا, میں نے اپنے پیغام پوری دنیا میں نے پیغام دیا تھا. یہاں یوکے میں ایک پروگرام ہوا سڑک پہ لیسٹر پہ, میں نے پیغام دیا, 9.5 ملین لوگوں نے اسے دیکھ کے اپریشیٹ کیا. کربلا کے میدان میں اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. یہ جو 9 لاکھ تھے یہ کافر نہیں تھے, کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھتے تھے. کہتے ہیں جلدی کرو حسین کو قتل کرو, ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے. شدت کے نمازی تھے, جمعہ پڑھنے والے تھے, سارے تھے نا. نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, نمازیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں, اذانیں وہاں بھی ہو رہی ہیں, اذانیں یہاں بھی ہو رہی ہیں. تو پھر انصاف کرو نا مسلمانوں. 9 لاکھ اور 72 کی اذانوں نمازوں میں بنیادی فرق کیا؟ میرے امام کہتے ہیں 9 لاکھ اور 72 کی اذانوں نمازوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ علی ولی اللہ ہے. تو پھر علی ولی اللہ نکالو تو باقی رہتا کیا ہے؟ ہائے ہائے. یہ جو آپ کی رشتہ داریاں بنی ہوئی ہیں تمہاری توحید سے, لفظوں پہ غور کیا کریں. ترمذی صاحب میں نے تمہیں سب کو کہا تمہاری رشتہ داری توحید سے بنی ہوئی ہے. اللہ رشتہ داری کی بنیاد پہ گفتگو کر رہا ہے تم سے, وہ تو جسم نہیں رکھتا, لم یلد ولم یولد ہے, تو تم سے گفتگو کیوں کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے. یا ایھا الذین آمنوا جب بھی خطاب ہو کس سے خطاب ہے؟ امام کہتا ہے قرآن میں جب بھی آئے نا یا ایھا الذین آمنوا, سینے پہ ہاتھ مار کے کہو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. بھئی کوئی نواب تو نہیں ہے نا, ہم کائنات کا مالک خالق ہو کے ہم سے گفتگو کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اقرار ولایت علی کی وجہ سے. تو جب آپ نے اقرار ولایت علی کر لیا, اللہ آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ آپ سے گفتگو کرے. آپ کو کہتا ہے نماز پڑھ, روزہ رکھ, تقوی میرا اختیار کر, اور آگے کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان. اگر علی والے ہو تو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. فَمَن يَتَّبِعْ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, کہ جو بھی شیطان کے علی والا ہو کے شیطان کے نقش قدم پہ چلا
وہ اسے فحشا کا بھی حکم دے گا، منکر کا بھی حکم دے گا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا، کہ اگر تم لوگوں پہ، علی والو، اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم کبھی بھی متقی نہ بن سکتے، تمہارا تزکیہ ہوتا ہی نہ۔ تم پہ کیا ہے؟ فضل ہے۔ لولا آیت ہے، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، فضل اور رحمت۔ میرے مولا سے جب پوچھا گیا یہ فضل کیا ہے، یہ رحمت کیا ہے، میرے امام فرماتے ہیں مفضل، فضل میرا دادا علی ہے، رحمت میرا نانا محمد ہے۔ اوئے ہوئے 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 حیدری۔ اگر آپ پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، فضل میرا مولا علی ہے، یہ کرم ہے علی کا۔ اس لئے کہ میرے مولا سے کسی نے کہا مولا وہ فلاں قبیلہ ہے نا، اس کا سردار جو ہے نا آپ سے ہمدردی رکھتا ہے، اگر آپ اسے بیت المال میں سے تھوڑا سا پیسہ دے دینا وہ شیعہ ہو جائے گا۔ امام کہتے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، علی کو پتہ میرے شیعہ کتنے ہیں، ہائے ہائے، اور میرے شیعہ کہاں ہیں، تو پھر ایسا ہو جانا علی بھی کہے میرا شیعہ ہے۔ حیدری۔ تو خطاب کس سے ہے؟ علی والوں سے۔ فضل کیا ہے؟ میرا مولا علی، علی مولا نے تم پہ فضل کیا، تمہارے خمیر میں چٹکی ڈال دی۔ سبحان ہائے ہائے، علی والا کائنات اس کے تلواریں لے کے اس کے پیچھے پڑ جائے، علی والا علی کو چھوڑتا نہیں ہے، کہ ہمارے دشمن کو کائنات دے دی جائے وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ تو پھر علی والے نا خوش قسمت ہے۔ امام فرماتے ہیں جب میرے فضائل سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو ماں کو بھی سلام کرنا۔ ہائے ہائے یار، کبھی بندوں نے غور نہیں کیا نماز ماں باپ نے سکھانی ہے یا کسی اور نے سکھانی ہے؟ پھر بھی صاحب آپ کے بچے سلامت رہیں، بابا دل شاہ، روزہ بھائی، خواجہ، سارے اپنے بندے بیٹھے ہو نا، آپ اپنے بچوں کو قاضی صاحب سکھاندے ہو نا، اور تنویر تینوں سکھائی نا، پہن تنویر نے تم سکھائی ہے نا، تو کیر نماز روزہ نے سکھایا نا، ان کا فرض ہے، ماں کا فرض ہے۔ میں جملہ اتنا بڑا بابا جی کہنے لگا رانا جی، لیکن کبھی سرکار نے یہ نہیں کہا جب نماز پڑھنا اپنی ماں کو دعا دینا۔ پتہ نہیں بندے کہاں کس انداز میں بیٹھے، ہائے ہائے، کبھی یہ نہیں کہا جب روزہ رکھنا اپنی ماں کو سلام کرنا، جب حج کرنا تو اپنی ماں کو سلام کرنا، کہا ادھر بچہ علی ولی اللہ پڑھے ماں کو سلام کر دینا۔ حیدری۔ دین میں سے آج کی مجلس آخری ہے، ہمارا آخری خطاب ہے، اگر دین میں سے علی کی ولایت کو نکال دیا جائے تو باقی کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا، بالکل بچے گا۔ اگر دین میں سے دو چیزیں نکال دی جائے یقیناً نتیجے میں کچھ نہ کچھ بچے گا۔ علی کی ولایت، حسین کی عزاداری کو دین سے نکال دو، باقی یزیدیت بچتی ہے۔ یہی بنیاد ہے۔ علی علیہ السلام کی ولایت کی خاطر سب کچھ ہوا ہے۔ نبی جب تک اقرار ولایت علی نہ کرے اللہ نے نبوت عطا نہیں کرتا ہے۔ تو پھر ایمان والوں سے خطاب جب بھی آئے گا، قرآن میں 90 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنو، تو کیا مطلب ہے؟ اے علی والو۔ میں آپ کو ایک نیا انداز بتانے لگا ہوں۔ محمد و آل محمد کے در پہ سب آتے ہیں، سب جاتے ہیں، میں قرآن سے پوچھوں گا قرآن تو بتا تیرے نزدیک آل محمد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اے ایمان والو، کیا مراد؟ اے ذہن چ رکھنا جائے دی گل کیتی جے، اے علی والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ نبی کے اوپر جو الف لام ہے نا یہ جنس کا ہے،
مشکل گلا حافظ صاحب جی سویر دے اندر ہوئے جے حافظ صاحب نے بھی دہشت گردی کا پرچہ کرا کے تو سارے مسلمان راضی بیٹھے نے حافظ صاحب نے بھی اندر کراتا نے اریسٹ کر لیا گیا حافظ صاحب کو تلاڑا صاحب کو یہ سب اریسٹ ہے دہشت گردی کی دفعہ دے کے سب جیلوں میں بھیج چکے گئے ہیں یزیدیت سر اٹھا رہی ہے حسینیت اپنانی پڑے گی کہتے کیا ہے یہ زیارت عاشور بند کر دو زیارت القمہ پڑھنی بند کر دو صنمیہ قریش پڑھنی بند کر دو پورے لاہور میں گلی گلی محلے محلے ہر دکان پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں جو بندہ کتاب بیچ رہا زیارت عاشور کی زیارت القمہ کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں قوم کب بیدار ہوگی یا چھوڑ دو دین انہوں میں سے کام کرو نا دین چھوڑ دو نا ہم بھاگنے والوں میں سے ہم لوگ نہیں ہیں باپ پکڑا گیا تو کیا وکال انشاءاللہ میں بھی جا رہا ہوں واپس پاکستان جائیں گے جو ہوگا دیکھی جائے گی بھاگنے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں قرار کے ماننے والے ہیں اللہ کہہ رہا النبی یہ جو ہے نا لا تدخلوا بیوت النبی نبی اور نبی کے ہم جنسوں میں جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والو نبی اور الف لام جنس کا ہے جو نبی جیسا ہے اس پہ درود پڑھو اللہ اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں کس پہ علی النبی یہ نبی بھی الف لام جنس کا ہے جو نبی جیسے ہیں ایمان والو تم بھی بھیجو تم نے بھیجا اب کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی کہ ایمان والو خبردار نبی اور نبی کے ہم جنسوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے یار آیت پڑھی ہے بھائی جان ہائے یار بھائی آیت پڑھی جے روایت نہیں اللہ قید لگا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم کہ جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے ایمان والو نبی اور اس کے ہم جنسوں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا اگر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے بے ایمان ہو گیا نہیں تو پھر ڈھونڈو قرآن کی آیت کے ذریعے ایمان والے کون تھے جو رک کے داڑیوں سے جھاڑو دیتے رہے ہیں اور بے ایمان کون تھے جو آگ لگاتے رہے ہیں اور روایت نہیں ہو میرے بادشاہو آیت جے اللہ کہہ کسے رہا ایمان والوں کو جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں میں نے کہا نبی اور اس کے ہم جنسوں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا آگے قرآن کیا کہتا ہے اِلَوْ طَعَوْمِنْ غیر ناظرین اناؤ کہ جب اللہ کا رسول تمہیں اجازت دے دے کہ گھر کے اندر آ جاؤ یا اس کے ہم جنس اجازت دے دے جو محمد جیسے ہیں وہ اجازت دے دے آ جاؤ غیر ناظرین اناؤ تو پھر محمد کے گھر کے برتنوں کی طرف اپنی نظریں نہ کرنا نعرہ تکبیر آیت ہے آیت غور فرمایا آیت ہے غیر ناظرین اناہو ان کے گھر کے برتنوں کی طرف نظر نہیں کرنی آیت پڑھی گئی میرے چھٹے مولا کے سامنے کہا اللہ نے قید آج بھی لگائی ہے آیت منسوخ نہیں ہوئی آیت آج بھی ہے اہل بیت کے گھر آج بھی ہے اجازت کی پابندی آج بھی ہے تو بتاؤ پابندی کیسے پوری کرے بغیر اجازت کے ان کے گھر جانا نہیں اللہ کہتا ہے جب اگر رسول بلا لے ان کے گھر کے برتنوں کی طرف نظر نہیں کرنی میرے مولا سے پوچھا گیا آیت کہہ رہی ہے محمد کے گھر چلے جاؤ تو اس کے گھر کے برتنوں کی طرف دیکھنا نہیں کہا اس لیے کہ اس پہ پردے داروں کے ہاتھ لگے ہوتے ہیں
قرآن خالی ہل ہل کے پڑھنے واسطے نہیں جی آیا، قرآن کوئی سمجھانے کے لیے بھی آیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، قرآن کہہ رہے ہیں کہ گھر کی طرف، برتنوں کی طرف دیکھنا نہیں۔ کیا مطلب؟ جب ان کے گھر چلے جاؤ تو اندھے بن کے کھاؤ۔ جب قرآن نے قید لگا دی کہ تم اس محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر کے برتنوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو انہیں کیسے پتا چل گیا کہ محمد کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں؟ نہیں فرما رہے یار، ہائے 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 غور نہیں فرمایا آپ نے۔ اتنی پیاری بات ہی، میں قرآن کی ایسے استدلال دے رہا ہوں۔ اب اللہ قرآن میں جو بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو صلاۃ کے قریب نہ جانا اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ کی مطلب؟ جنہیں ڈبل آیا وہ دی گل ہو رہی ہے؟ لندن میں بیٹھے ہو نا سارے سمجھتے ہو نا یار، نہیں، انتم سکارا والے کون ہے؟ سکارا نشہ ہے، نشہ ایک قسم کا نہیں کہ جب تم سمجھو بازار سے جا کے اوفلسن سے لے لیا تو یہ ہے، نہیں، میرے مولا سے پوچھا گیا یہ سکارا کیا ہے؟ کہا کسی کو اپنے نسب کا نشہ ہے، کسی کو دولت کا نشہ ہے، کسی کو طاقت کا نشہ ہے۔ کہا خبردار، اگر علی کی ولایت پہ آنا چاہتے ہو خود کو ان کے در پہ گرا کے آ جاؤ۔ اپنی میں کو مار کے آؤ۔ علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ اپنی میں کو پہلے مار۔ ہائے 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 ہائے، اور نشہ ہر قسم کا ہے۔ کسی کو غرور ہے میں بڑا پیسے والا ہوں، کسی کو غرور ہے میں بڑا خوبصورت ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں یوں ہوں۔ ہر قسم کے نشے سے آزاد ہو جا، عاجزی لے کے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا ہی وہی ہے جو تقوی والا ہے، اور تقوی شروع ہی اقرار ولایت علی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی روح سے دنیا کو بتا دیا جو بندہ اقرار ولایت علی کرتا ہے میرے نزدیک عزت والا وہی ہوتا ہے۔ اگر اقرار ولایت علی کر رہے ہو تو اللہ کے نزدیک عزت دار بیٹھے ہو۔ علی والا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، اسے سلام ہے۔ دشمن علی ہے، محل میں رہتا، اس پہ قلبی لعنت تھی۔ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ بھئی محبت ہے تو علی کی وجہ سے، رشتہ داری ہے تو علی کی وجہ سے، دوستی ہے تو علی کی وجہ سے، دشمنی ہے تو علی کی وجہ سے۔ سید معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، اے رشتہ داری کام نہیں جانی، بابا دین شاہ جی کام نہیں جانی، کیونکہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب خیر من ولادت منہ۔ میرے امام کہتے ہیں علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے، علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ۔ من اقام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، جس نے بھی ہماری ولایت کو قائم کیا وہی نمازی ہے، وہی صلاۃ والا ہے۔ صلاۃ ہماری ولایت ہے، اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے۔ شیطان کا کام ہے فحشاء اور منکر کا حکم دینا، صلاۃ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ کا شیطان حکم دیتا ہے، اللہ نے بندوبست کر دیا صلاۃ کہہ کے، صلاۃ علی کی ولایت ہے۔ شیطان تمہیں برائی بے حیائی کا حکم دے گا، علی کی ولایت برائی بے حیائی سے روکتی رہے گی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تمہاری خواہشات تمہارے نفس پہ غالب آ گئی تم شیطان کے ہو گئے۔ بندوں نے غور نہیں فرمایا، اگر ہماری خواہشات ہمارے نفس پہ غالب آ گئی تو شیطان کے پیروکار، اگر ہمارا نفس
اپنی خواہشات پر غالب آ گیا تو نفس اللہ کا ہو گیا. تو نفس اللہ کون ہے؟ مولا علی. اللہ قرآن میں کہتا کلو نفس، ہر نفس نے موت کا، ہر نفس نے مرنا ہے. اللہ نے منشور قرآن میں اعلان کیا کہ ہر نفس نے مر جانا. آپ میں کوئی بزرگ جوان بچہ بابا جی کوئی رہنا نہیں جے، مر سب نے جانا ہے، ہر نفس نے مرنا ہے. اللہ نے اب دیکھا نا میں نے تو اعلان کر دیا ہر نفس نے مر جانا ہے. اللہ نے ایک اہتمام کیا، ایک دن مصطفیٰ کا بستر سجایا. جسے سمجھ آ گئی ہائے ہائے، ایک دن محمد مصطفیٰ کا بستر سجا کے کہا یا علی چند لمحوں کے لیے بستر رسول پہ سو کے اپنا نفس مجھے بیچ دے تاکہ کسی کو کہنے کی جرت ہی نہ ہو آج سے تیرا نفس نہیں میرا نفس ہے. اگر کوئی علی کا مردہ کہے گا حقیقت میں توحید کو مردہ کہہ رہا ہے. مظہر توحید علی ہو گیا ہے، مرضات الہی کا مالک علی ہو گیا ہے. تو اپنے آپ کو نفس کو قابو کر لو. نفس تمہیں اکساتا ہے کہ شیطان کی پیروی کرو، اس کے نقشے قدم پہ چلو. صلاۃ تمہیں روکے گی نہیں، برائی بے حیائی سے رک جا، ہمارے پیچھے آ جا، ہم تجھے اپنے جیسا کر لیں گے. اور جو بندے مذاق سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مولوی خطیب آنا حاشیہ رائی کرتا ہے، وہ جسے کل تک اتنا بڑا جرم کر دیا ہو کہ زہرا کے بیٹے کو 2 محرم والے دن گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے روک دیا ہو، جسے حسین کہ تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے گی، پھر چپ کر گئے، اور وہی شب عاشور آیا اسے اپنے جیسا علیہ السلام کر دیا. ہمارے پیچھے آ جاؤ، ہم اپنے جیسا بنا لیں گے. کردار سازی، کردار سازی کیسے ہوگی؟ اگر علی کی ولایت نہیں، علی کی دشمنی ہے، کیا کردار سازی ہوگی؟ کوئی کردار سازی نہیں ہے. علی کی ولایت ہے تو کردار بھی بنے گا، ماں کا کردار بھی کہلایا جائے گا. اب جو کوئی بندہ بیٹھ کے اس وقت جو پاکستان کے حالات بنے نعوذ باللہ، پھر وہ امیہ والا خاندان دوبارہ اٹھ رہا ہے جو علی علیہ السلام کا نام لے کے ظلم کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ملک پاکستان کے حالات اس نازک دور میں گزر چکے ہیں، اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. اب قتل و غارت کا اندیشہ ہے. حکومتوں کو چاہیے اگر قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. دین اور دین کیا ہے؟ گل سمیٹیے تھے ختم کریے. شاہ جی روایت کا سہارا نہیں، آیت کا سہارا. دین کیا ہے؟ دین حقیقت میں میرا مولا علی ہے. سرکار فرماتے دین میرا دادا علی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو اسلام دین ہے نا وہ ولایت علی والا ہے. اگر حضرت السلام کو لے کے جاؤ گے تو وہاں تو حسین کے قاتل ہی قاتل ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ دین مکمل کب ہوا جناب؟ بخاخری بات بیٹھنے لگے. آج کی مجلس بعد آپ سے دعا لینے کے لیے آتے ہیں. دین مکمل ہو گیا جی، کام مکمل ہوا، پکی گل ہے بھائی جی، غور کرنا جی. آخری غلط ہے بالکل قرآن کی آیت کا سارا غدیر پہ مکمل ہوا. میرا سوال یہ ہے جتنے بیٹھے جتنے سن رہے شاہ جی وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ کس کا دین تھا؟ کوئی بات نہیں، سارے بولے. کسی نے کہا اللہ کا، کسی نے کہا مولا کا. ایسی نہیں جا صاحب، ایسی نا. مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین ریکارڈ کرا رہا ہے تو پاکستان کل جا رہا ہے تے انہاں ہی گلاں تے پرچے ہوندے پے جے تے گل میں کر چھیڑ بیٹھے جے. ایسی نا جناب، کر کے جا رہا ہوں. دین حقیقت میں ہے کیا؟ غدیر پہ مکمل ہوا، علی کی ولایت سے مکمل ہوا. وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا. غور فرمائیں سارے، پھر سنو تو پھر سن کام آئے گا. وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا، رضا بھائی بھائی جان صاحب، وہ
اللہ کا دین نہیں تھا. کیوں؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. وہ تو مصطفیٰ 1,24,000 سے کہہ رہے تھے آج میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کر دیا. میں آیت کا سارا پھر لوں گا. وہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. لقوم کون ہے؟ جو سامنے ہے. اگر خطاب مصطفیٰ علیہ السلام سے ہے تو پھر مصطفیٰ کا دین. اگر خطاب وہ 1,24,000 سے ہے تمہارا دین اللہ کا دین کا مکمل ہوگا. قرآن تو بتا اللہ کا دین کا مکمل ہوگا. تا خود بھی قرآن پڑھا لہذا ٹرسٹ والوں کو بھی سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي. جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے. آخری بات ہے، بالکل آخری بات ہے، روایت نہیں پڑھی آیت. اذا جاء جب آ جائیں گے، جب اکٹھے ہو جائیں گے نصر اللہ اور فتح اللہ. ارأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر تم لوگ دیکھو گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. پتہ نا میں نعرے کنے لوانا ہوا. ہائے ہائے، میں پہلی مجلس سے کدی نعرے نہیں لوائے تھے، آخری مجلس سے کدی نہیں لوائے. کیونکہ پہلی مجلس پہ بنیاد بنانی ہوتی ہے، آخری پہ نتیجہ دینا ہوتا ہے. جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے. اب مولوی صاحب کہتے ہیں جی اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح جب اکٹھے ہوں گے پھر اللہ کا دین ہوگا. اذا جاء نصر اللہ، جب آئیں گے. شاباش یار. ایتھے پیا ہونا جائے شرف تھانوی صاحب دا، سارے انہوں نے ہی پے نے تقریباً سارے. کسی کو بھی نکال کے دیکھ لو، ترجمہ یہ لکھا ہوئے جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی. میں ترجمہ کر رہا ہوں جب نصر اللہ اور فتح اللہ آئیں گے. قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھنا چاہیے. جب ہمارے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ نصر اللہ کون ہے، یہ فتح اللہ کون، میرے امام کہتے ہیں دنیا والوں سنو. اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ میرا دادا علی ہے، فتح اللہ میرا بیٹا قائم ہے. آپ سلامت رہے. یار یہ بات بڑی قیمتی تھی کہ جب علی اور قائم اکٹھے ہوں گے پھر جو دین ہوگا وہ اللہ کا دین ہوگا. پھر تم لوگ دیکھو گے جوک در جوک، فوج در فوج لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں گے. جب نصر اللہ یعنی مولا علی، فتح اللہ یعنی سرکار قائم اکٹھے ہوں گے. کب ہوں گے؟ کب کہنا حرام ہے؟ کب نہیں، جب وہ چاہے گا. اذا کا لفظ ہے، اذا جاء جب آئیں گے. اب کب آئیں گے؟ میرے مولا سے پوچھا کب آئیں گے؟ کب؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے. یہ نصر اللہ اور فتح اللہ کو تھا میرا دادا میرا بیٹا قائم کا. سرکار آپ کے بیٹے قائم کا آنا بتا رہا جب وہ آئے گا پھر نصر اللہ آئیں گے، یعنی علی پھر آئیں گے جب قائم آئیں گے. ہائے ہائے، کھڑا ہو گیا مفضل کہنا مولا بتائیے آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا؟ کہ کب نہیں، جب وہ چاہے گا. کتنی پیاری بات تھی. یہ دیکھیں قاضی صاحب یہ بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ اس پہ غور کر لیتے ہیں نا یہ بہت پیاری بات ہے. کہ جب اللہ چاہے گا. کہ آئیں گے کہاں سے؟ کہ نجف سے. اب میں قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے لگا ہوں، اس سے زیادہ آسان بات میں آج کے دن پڑھ نہیں سکتا. جیسے ہی سرکار ظہور فرمائیں گے، سرکار قائم بادشاہ. اچھا سرکار قائم آئیں گے کہاں پہ؟ پکی بات ہے. راوی کمزور تھے نہیں نا، پکی بات ہے نا. میں جملہ کہنے لگا ہوں ختم ہونے لگی میرے سے بات ہے. سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آئیں گے. ریکارڈ کر ٹیئر آف زینب والے تے لاہور دے وڈے مقصر حرامی مولوی میرا پیغام سن.
سرکار قائم نے جو جملہ کعبے کی چھت پہ کہنا ہے کسی کے باپ کی جرت نہیں اس کی رد پیش کر سکے. سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آ کر جملہ کہیں گے تعالوا الی بیت اللہ ھذہ ید اللہ. قائم اپنے ہاتھ کو بلا تشبیہ بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو یہی اللہ کا ہاتھ ہے. آپ سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس آخری جملہ یا تعالوا الی بیت اللہ ھذہ ید اللہ. سرکار کہ آؤ اللہ کی بیعت کرو بلا تشبیہ یہی اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ کس کا ہے؟ مولا کا. بیعت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. ہاتھ مولا قائم کا بیعت اللہ کی. کسی مقصر مولوی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا کہ ہاتھ امام کا ہے بیعت اللہ کی سارے راضی ہیں. یہی تو ہم سمجھاتے ہیں رزق اللہ کا ہے ہاتھ امام کا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. مکمل ہوگی مجلس جناب کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے قائم اور علی اکٹھے ہوں گے. کہا ادھر میرا بیٹا قائم ظاہر ہوگا نجف سے نکلے گا. جیسے نکلے گا نا میرے امام کہتے ہیں جتنی دنیا میں طاغوتی طاقتیں ہیں اور بحث نہیں میں کرنی کہ طاغوت کون ہے. شارٹ اینڈ شارپ یہ ہے میرے امام سے پوچھا گیا طاغوت کسے کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو منکر ولایت علی ہے. کوئی گل نہیں. جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گی. لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا. شیطان نعرہ لگا کے کہے گا قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے لگا اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھو جب ہوں گے. ہائے ہائے. کہا ادھر شیطان آواز لگا کے کہے گا جلدی کرو قائم کے لشکر پہ حملہ کرو فتح ہماری ہے. اللہ کہتا خبردار شیطان کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا وہ نہ ہو جانا جیسے وہ احد میں آواز آئی تھی. اچھا بندے سمجھ نہیں گل میں وہی پہ کرنا شیطان دے نقشے قدم تے نہیں چلنا تو رحمان دے نقشے قدم تے چلنا ہے. باتیں وہی ہیں لیکن انداز جو ہے نا میں اسے بدل کے پیش کر رہا ہوں. شیطان کہے گا ادھر آؤ دجال کی طرف. سرکار قائم اپنی طرف بلائیں گے آؤ اللہ کی بیعت کی طرف بلا تشبیہ اللہ کا ہاتھ ہے. ادھر سرکار کہتے ہیں میرا بیٹا قائم نکلے گا. شیطان طاغوتی طاقتوں سمیت حملہ کر کے کہے گا جلدی کرو قائم کے لشکر پہ حملہ کرو فتح ہماری ہے. ادھر شیطان نعرہ لگائے گا کہ قائم کے لشکر پہ حملہ کرو. ادھر زمین نجف میں زلزلہ آ جائے گا. علی مولا سر جھاڑ کے اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ تیرا سپاہی آ رہا ہے. شیابن یار شیابن. ہائے ہائے. علی وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ نفس اللہ. اتنی صفات کا مظہر علی جس قائم کا سپاہی بن کے فخر کرے اللہ جانے قائم خود کیا ہوگا. دمشق لندن علی علی کعبہ کا گوہر علی علی ہمارے پیغمبر علی علی زہرا کا شوہر علی علی زینب کا بابا علی علی حسن کے بابا علی علی حسین کے بابا علی علی عباس کا بابا علی علی کمبر کا مولا علی علی جبریل کا مولا علی علی ہمارا مولا علی علی یا علی یا علی. تیری زندگی میں مرتضی آپ نے غور فرمایا تھا نا. ہائے ہائے. ادھر سرکار علی نجف سے اٹھیں گے ادھر سے سرکار قائم آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں مفضل ندا آئے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح. دنیا والوں دیکھو نصر اللہ اور فتح اللہ. ہائے 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 ہائے. تو پھر اب جو دین ہوگا وہ کس کا دین ہوگا؟ اللہ کا دین. اللہ کے دین میں نمازیں بھی ہوں گی. اپنی نمازوں کی خیر منا مولوی. اللہ کے دین کی نمازیں بھی ہوں گی. جماعت ہوگی
अली पीछे होंगे, कायम आगे होंगे। मजा तो तब आएगा अली पीछे होंगे और कायम कहेंगे अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। दीन ये है, मौलवी दी मर्जी दा नहीं। जेड़ा कहंदा ज़ियारत आशूर भी कट दियो ते ज़ियारत अलकमा भी कट दियो ते वारसा भी कट दियो ते कल नूं फिदक दे भी मुनकिर ते बिला फासल दे भी मुनकिर ते फिदक दे भी मुनकिर ते या अली मदद यहूदी हो जाओ। ये चीज़ां दीन चो कढणियां, बाकी रहंदा की जे? बुनियाद है, एहसास है, कुर्बानियां दी हैं, 1400 साल से गर्दनें कटवाई हैं हमने इस दीन की खातर, इस आज़ादारी की खातर, इस विलायत अली की खातर। लखनऊ चले जाओ, करबला चले जाओ, पूरा आप देखें जो मुल्क सऊदी था सारा इन्होंने निकाल के, सादात दर बदर हो गए। ये जो हिंदुस्तान में सादात आई कहाँ से आई थी? जुल्म किए, इस खानदान वालों ने जुल्म किए हैं। ये जितने अब्बासी उमैया का खानदान था, जुल्म की इब्तदा तो हद हो गई ना। जब 12 मुहर्रम का दिन आया ना, एक आवाज बुलंद हुई, बीबियों को रोक दो, अभी बाजार सजे नहीं है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमाए। आवाज बुलंद हुई, बीबियों को रोक दो, अभी बाजार सजे नहीं है। हाय करके जुमला कहने लगा, मौला तुम्हें भी तौफीक दे दे, बाजार सजते रहे, अली की बेटियां खड़ी रही। हुसैन बगजारा लिखते हैं, रोते शिया इसलिए है, खाली बाजार सजते नहीं रहे, कूफे की नजस औरतें नाचती भी रही हैं। अली की बेटियां रो रो के कहती रही हैं, सजाद हम थक गए हैं। हाय 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 हाय, सजाद मैं थक गई हूँ। खुदा की कसम, ये खानवादा वो खानवादा है। जब चला ना काफिला करबला से कूफे की तरफ, सैयदादियों के हाथ पसे गर्दन पड़े हुए थे, लाशों के पास से गुजारा गया ना, अली की बेटियों ने अपने महमलों के बैठने का इंतजार नहीं किया, खुद को ऊंट से गिरा दिया। आज़ादारों, जुमला रोने के लिए कहने लगा, जितने सादात बैठे हो, तुम पे एहसान है बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, अपनी नस्ल कुर्बान कर दी अपने भाई पे, तुम पे हाय वाजिब है। आज़ादारों, हमीद कहता है हर बीबी अपने अपने शहीद के लाशे पे गई। 2 लाशें ऐसे थे जिन पे रोने वाला कोई नहीं था। नहीं यार, अब हाय कर अली की बेटी की गुर्बत पे। ये किसके लाशे हैं? एक औन का लाशा है, एक मोहम्मद का लाशा है। एक फौजी कहता है इनकी माँ भी क्या मर गई है? पसे गर्दन बंधे हुए थे अली की बेटी के हाथ, रोके का इनकी माँ अभी जिंदा है, मगर हुसैन से वादा किया तेरे अलावा मैं रोऊंगी किसी को नहीं। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। अज़ादारों, बस मेरे मौला का एक सहाबी है, उसका नाम ज़ुरीर खुज़ाई लिखा है तारीख में। वो तिजारत के लिए कूफे आया हुआ था। वो कहता मैं अपने हुजरे से बाहर निकला ना, मैंने क्या मंजर देखा। कूफे में ईद का समा है, लोग एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा कूफियों, ना कोई खुशी का दिन है ना कोई ईद का दिन है, खुशी कैसी है? अब हाय कर मेरे हिस्से की इबादत हो जाए। का एक शख्स ने यजीद से जंग की है, उसका सर लाया जा रहा है। इतना कहना था, ज़रूरी क्या था? बता काफिर था या मुसलमान था? का मुसलमान था। कहाँ का रहने वाला था? कहता मैं मदीनतुर रसूल। हाय 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 हाय, रसूल के शहर मदीने का रहने वाला। का नाम मदीना आया ना, मेरे दिल पे खंजर चला। अल्लाह खैर करे, मेरे मोहम्मद के मदीने का है। का उसका नाम तो बता। हाय करोगे? क्या था उसका नाम? हुसैन है। ज़रूरी क्या था? नाम हुसैन आया ना, मैंने सर से अमामा उतार के अल्लाह खैर करे, मदीने में तो एक ही हुसैन है। मातम करके कहता है आखिरी निशानी रह गई, बता उस हुसैन की माँ का क्या नाम है? हाय हाय, का उसकी माँ का नाम ज़हरा है। इधर नाम सैयदा आया ना, मातम करके कहता है ये वही बीबी नहीं जो मुबाहले में आई थी, ये वही हुसैन नहीं जिसे मुस्तफा ने हाथों पे उठाया हुआ था। हाँ वही। सर से अमामा उतारा,
हाय हुसैन करता हुआ गिरबान चाक करता हुआ पूछता है कहाँ है उसका सर? का बाजार में। औलाद वाले बैठे हो, मौला तुम्हारी हाय कबूल कर देगा इस जुमले पे। अली की बेटी से खैरात मांग लेना। सर देखा ना, इतना खून, इतनी रेत लगी है, पहचान नहीं सका। छोटी औलाद वालों के लिए जुमला कहने लगा, देखते देखते 6 माह के बच्चे के सर के करीब आया ना, अपने मुंह पे हाथ मार के कहता है तेरी तो माँ भी मर गई होगी। हाय 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 हाय, क्या तेरी तो माँ भी मर गई होगी, तुझे किस जुर्म में शहीद किया गया, तू तो माँ भी नहीं कह सकता। एक बगैर पलान वाले ऊंट से आवाज आई, इसकी माँ मरी नहीं, अभी जिंदा है। अपने हुसैन की गवाही के लिए जिंदा है, हुसैन की गवाही देने के लिए जिंदा है। अज़ादारो, ज़ुरीर कहता मैंने देखा एक बीमार कैदी है, सादात के लिए जुमला है, जिसके गले में खारदार वजनी तौक है, हाथों में कड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, सर झुका के रो रहा है। ज़ुरीर कहता मैंने देखा ना, जब सिपाही थक के एक तरफ चले गए, मैं करीब आया, मेरे मौला की हसरत पे हाय करने वालों को मौला अजर अजीम अता फरमाता है। जब करीब आया ना, आके सलाम कैसे किया, अस्सलामु अलैका या अय्युहल असीर। मेरे इमाम को कहता है ऐ कैदी मेरा सलाम। खुदा की कसम, जब सलाम पहुंचाया ना, कहा फिर सलाम कर, 3 मरतबा का सलाम कर। जब कहा ना तीसरी मरतबा सलाम कर, ज़ुरीर कहता है मेरे दिल में खदशा पैदा हुआ, अल्लाह खैर करे ये आवाज सुनी हुई लगती है। हाय 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 हाय, कहा कैदी तू बता तू कौन है? इमाम ने कहा कुछ नहीं, क्योंकि गले में खारदार वजनी तौक था ना। इमाम ने इतना पढ़ा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। शख्स अहले बैत को जानता है, इतना कहना था। अज़ादारो, नाम अहले बैत है ना, तड़पा। आपका अहले बैत से क्या ताल्लुक है? कहा मेरे गले में खारदार वजनी तौक है, मैं सर नहीं उठा सकता। ज़ुरीर कहता मैंने जो झुक के गौर से देखा ना, मातम करके कहता आंता अली ज़ैनुल आबिदीन अजरकुमुल्लाह, क्या तू मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद है? अब सैयदों पे हाय वाजिब है, उम्मतियों पे भी वाजिब है। इतना कहना था, मातम करके एक ही जुमला कहता है, आईना आईना बुल फजल लबा। का ये तो बताओ अब्बास कहाँ गए, हुसैन कहाँ गए, अकबर कहाँ गए? का जिनके तू सर देख आया है। हाय 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 हाय, कोई मेरे बाबे का सर है, कोई मेरे भाई के सर है। अज़ादारो रो के कहता है हर एक का सर नजर आया, आपके चचा अब्बास का सर नजर नहीं आया। जुमले पे आखिरी जुमला कहने लगा, हाय कर दे, नाली की बेटी राजी हो जाएगी। कहा तेरे चचा का सर नजर नहीं आया। इधर नाम चचा आया ना, मेरे मौला सज्जाद ने हाय की है, इतनी जोर से हाय की है ना, अली की बेटियों ने आवाज सुनी। कहा सज्जाद क्या हो गया है? रोके का चचा ज़ुरीर आए हैं। हाय हाय, ज़ुरीर कहता है मौला ये किससे गुफ्तगू कर रहे हैं? हाय करोगे ना? कहा मौला किससे गुफ्तगू कर रहे हैं? मेरे इमाम ने कहा ज़ुरीर, अगर ज़हरा का बेटा तुझसे, हुसैन का बेटा तुझसे कोई सवाल करे, पूरा कर देगा। मातम करके कहता मौला आधा कूफा आपकी दुआओं से मेरा मकरूज है, कोई भी हुक्म हो पूरा हो जाएगा। मेरे मौला सज्जाद की हसरत देखना, हाय कर देना, अली की बेटी राजी हो जाएगी। फिर मेरे इमाम करते हैं अगर तो कुछ कर सकता है ना तो 35 चादरें ले आ। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह का 35 चादरें ले आ। इधर चादरों का नाम आया। अली की बेटी ने फिर पूछा सज्जाद कौन आया है? का फूफी अम्मा चचा ज़ुरीर आए हैं। मैंने चादरों का कह दिया। अली की बेटी रो के कहती है सज्जाद चादरों का बाद में कहना, पहले कह दे ज़ुरीर ज़हरा की बेटी ज़ैनब तुझे सलाम कहती है। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह।
کہا علی کی بیٹی سلام کہتی ہے، ادھر سلام پہنچایا نا، ماتم کر کے کہتا مولا علی کی بیٹیوں کے سلام بازاروں میں نہ پہنچاؤ. کہاں علی کی بیٹیاں، کہاں کوفے کا بازار. میرے امام کہتا سر جھکا لے، میں تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں. اجرکم اللہ. عزادارو جس جملے کے احترام میں کھڑا ہوا تھا، کہا مولا سجاد چادریں بھی لاتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو تیرا چچا عباس نہیں آیا. ہائے کر یار علی کی بیٹی کی غربت پہ. ادھر نام عباس آیا، علی کی بیٹیوں نے رونا شروع کیا ہے. کہا سجاد بتا دے. کہا ہر ایک کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہے. کہا حسین کے بھائی عباس کا سر نظر نہیں آ رہا، کیا عباس آپ کے ساتھ آئے نہیں تھے اس لیے یہ کچھ ہو گیا؟ مولا سجاد نے کڑیوں والے ہاتھوں سے ماتم کر کے کہا وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر ہے نا، ہائے ہائے ہائے، وہی تو میرے چچا عباس کا ہے. کہا یہ نوکے نیزہ پہ سوار کیوں نہیں ہوا؟ کہا یہ نوکے نیزہ پہ ظالم سوار کرتے ہیں، عباس کی نظر زینب کے سر پہ پڑتی ہے.